بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، میرے کو سننے والے مجھے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میں بڑی کرخت لہجے میں بات کر جاتا ہوں، بڑی ہی سخت بات کر جاتا ہوں، بڑے غصیلے انداز میں بات کہہ جاتا ہوں۔ سامعین معظم، تو آج آپ سنیں مجھ سے، میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پھر آپ خود ہی اندازہ کیجیے گا کہ کیا اب بھی میں سخت لہجے میں بات نہ کروں، کیا اب بھی میں کوئی نرمی اختیار کروں۔ سامعین معظم، واقعہ کو یوں ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ایک بڑی مشہور و معروف NGOs میں کام کرتے ہیں۔ میرے دوست کو جو ہے نا فون آیا، جب تک میرے ساتھ بیٹھے رہے ان کو بار بار فون آتے رہے۔ ایک فون جب آیا تو میں نے وہ اٹھا لیا کہ میں سنتا ہوں کہ کون سی باتیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، کس لہجے میں، کس انداز میں، کیا باتیں آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ فون کرنے والے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ہیلپ کی جائے، کیونکہ آپ NGOs میں ہیں، ہمارے نام لکھوائے جائیں، ہمارے نام لکھے جائیں کہ آپ کی NGOs ہماری کوئی ہیلپ کر دے، مدد کر دے، ہمیں کوئی ڈونیشن مل جائے، ہمیں کوئی راشن مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی، کال سنی، تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ NGOs میں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں NGOs میں ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ جو ہے نا ایک نام لکھیں۔ میں نے کہا کس کا نام لکھنا ہے؟ اس نے کہا ایک عورت کا نام لکھنا ہے۔ میں نے کہا وہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے کوئی کویف وغیرہ بتلاؤ۔ اس نے کہا وہ جو ہے نا میرے گھر کے قریب رہتی ہے۔ بات کو سنتے جائیے گا، توجہ کرتے جائیے گا باتوں پر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں سخت لہجے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی مزید معلومات دیں کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ڈیٹیل تو دیں تاکہ وہ پوری ڈیٹیل لکھی جا سکے، پھر کچھ ہیلپ کی جا سکے گی۔ بہت میں اس نے بتایا وہ میری بہن ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا نام بھی لکھوا دیں، آپ کا نام بھی لکھ لیں تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے، آپ کو بھی راشن پانی مل جائے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بات کو سنیے گا، اس پر توجہ دیجیے گا، اس فکر پر کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر سماعت فرما لیجیے، میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس بہت مال ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر سال غریبوں کو دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو تو نام لکھوانا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں غریب نہیں ہوں، میں الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اپنی بہن کو کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہن کا حق کیوں کھائے ہوئے ہیں؟ وہاں پر تو فوٹو بنتے ہوں گے نا جب دیتے ہوں گے یہ خان صاحب، سردار صاحب، جو بھی ہے۔ میں بڑی بات کو رات میں رکھ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔
اگر ضرورت پڑی تو کبھی کسی ویڈیو میں نام بھی منظرم پر لاؤں گا. میں نے وہ حمزات کے ذریعے ساری معلومات لے لی ہیں، یہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، سارے ڈیٹیل میں لے لی ہے. جب ضرورت پڑی کبھی تو یہ منظر عام پر میں کسی ویڈیو میں لاؤں گا. فی الحال میں راز میں رکھ رہا ہوں باتیں. سمعین معظم، میں نے کہا نام لکھوا لیں. نہیں میں نہیں لکھواؤں گا، میں کھاتے پیتے کرانے سے ہوں. میں نے کہا بار بار اپنا ذکر کر رہے ہیں کھاتے پیتے کرنے سے، تو بہن کو کیوں مرحوم رکھا ہوا ہے؟ آپ کی بہن کھاتے پیتے کرانے سے کیوں نہیں ہے؟ اس کو حق کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہی پیسے جو صدقات خیرات آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنوں کو دو. صلہ رحمی کا حق بھی ہو گیا اور اپنوں پر جو عنایت کی اس کا ثواب بھی الگ. دوسروں کو دے رہے ہو وہ ثواب ہے، مانتا ہوں، لیکن اپنوں کو دو گے تو اس پر ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا. ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے وہ دوسروں کو دینے والے دوسروں کو دیتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، اخبارات کی زینت فوٹو بنتے ہیں. بہن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں بھوکھی رہ رہی ہے، اس کی خبر گیری نہیں کرتے. بس این جی اوز کو تکے ہوئے ہیں، این جی اوز کی راہ دیکھی، بس بہن کو این جی اوز کی راہ دکھا دی. بس ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیوں بعض دفعہ سخت لہجے میں کرخت لہجے میں بات کر جاتا ہوں. یہی وجہ ہے. اپنوں کا حق کھا کر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی آپ سے بات کہی تھی کہ اپنوں کا حق کھا کر ایک آدمی نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بتایا کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کا لہجہ حسن نثار جیسا ہو جاتا ہے. وہ بھائی اپنوں کو حق کھا کر چھت پر بھلے بار بار چڑھتے رہیں، اس کو ورزش کا نام میں دوں گا. چھت پر چڑھ کر اذانیں دو، ورزش کا نام ہے، یہ ورزش ہے. چاہے صحن میں دو چاہے چھت پر دو، اپن کو حق کھا کر حق غضب کر کے بہن کو پیسے نہ دو. بہن کو پیسے دوسروں کو دو جہاں پر فوٹو بنتے ہیں. فوٹو کچھ لوگ کہنے والے کہتے ہیں جی چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات، چند دن کے بعد تو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے غریبوں کو. وزیر اعلیٰ کی امداد، وزیر اعظم کی امداد ملنا شروع ہو جائے گی. اب کوئی امداد نہ کرے کسی کی. وہ چند دن، وہ تو چند دن ہے نا. وہ آپ کیا کھائیں، وہ دیہاڑی دار مزدور چند دن کے بعد ان کو ملیں گے، اگر ملیں گے تو چند دن کے بعد ملیں گے. آپ کیا کھائیں؟ اب یہ تو سوچیں نا، ہم الحمدللہ کھا رہے ہیں لیکن وہ کیا کھائیں جن کو چند دن کا کہا گیا ہے کہ چند دن کے بعد ملیں گے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. میں کہتا ہوں مل جائیں لیکن چند دن کے بعد ان کو ملیں گے. آپ کیا کھائیں؟ آپ کی فکر نہ کریں کیا ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے؟ سامعین معظم، میں بار بار کہتا ہوں کہ سوچیں، ارد گرد کے ماحول پر، ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں. کتنے غریب ہوں گے جو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا رہے ہوں گے کیونکہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. جن کے پاس وسائل ہیں بس وہ کیا کہیں کہ بس چھتوں پر اذانیں دو اور بس کام تمام ہو گیا. بس کل کتنوں نہ جانے ایک دوسرے کو میسیج بھیجے ہوں گے، ان کی خام خیالی ہوگی کہ بس اب کام بن گیا، کہ میسیج کر دو کام بن گیا، کہ صلح کر لو ہم سے، بس ہم سے معافی مانگ لو، بس ختم. بھلے لوگوں میسیجوں پر معافی نہیں مانگی جاتی. ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بس ایک خالی میسیج کر دیا چھوٹا سا، اس پر لکھ دیا کہ بس جی یہ معافی کی رات ہے، ہمیں یا مجھے معاف کر دو، بس میں نے آپ کو معاف کر دیا. بھائی چل کر آؤ، دینا ہے کسی کا تو دو. کسی کا حق کھایا ہے تو حق لوٹا دو. کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ حق لوٹا دو. بہن بھائی سے، بھائی بہنوں سے نہیں ملتے ہیں لیکن دوسروں کو میسیج لگاتار کیے جا رہے ہیں
معافی ناممکن میسج ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی بہنوں سے اکثر اس لیے ملتے ہیں کہ بہن اپنا شرعی وراثتی حق نہ مانگ لے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے نہیں دیتا ہوں میں۔ بعض کہتے ہیں جی میں نے پہلے کہا تھا کہ بعض کہتے ہیں جی ہم نے حق معاف کروا لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے معاف کروا لیا؟ بہن سے حق معاف کروا لیا، دوسروں کے گریبان پکڑے ہوئے ہو، پھر دوسروں کو بھی کہہ دوں ہم نے تمہیں سب چیز معاف کر دی۔ یا صرف بہن پر ایسا کہنے کا حق ہے تمہارا؟ اس طرح نہیں ہوگا، یہ طریقہ رکھا ہوا ہے۔ سامعین معظم، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں کبھی کبھی کڑوی کثیری سخت باتیں کہہ جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جیسا آپ نے ابھی میری زبانی سنا کہ کہنے والے نے کہا کہ جی میری بہن غریب ہے، اس کو کچھ لے کر دو، مجھے نہیں، میں کھاتے پیتے رہنے سے ہوں۔ بہن کو تم خود نہیں دے سکتے ہو، کہاں کرو گے اتنی دولت جس پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ بہن کو نہ دو، اوروں کو دیتے پھرو تم، اس پر تم سانپ بن کر بیٹھے رہو۔ سامعین معظم، پھر مزید تلخ بات ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ حسن اظہار کی طرح زبان سے شعلہ نکالتا ہے۔ تو سامعین معظم، بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔